وبركاته. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزانی بھائیوں، ہم سب کی زندگیوں کا اختتام موت پر ہے. اس بات تک تو دنیا کے سارے لوگ متفق ہیں. دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو اللہ کو نہ مانتا ہو، اس بات کو قبول کرتا ہے کہ بہرحال مرنا سب کو ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے. کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو تم کو چھوڑے گی نہیں، آ کے پکڑ لے گی. کون بھاگ سکتا ہے موت سے؟ اور کون لڑ سکتا ہے موت سے؟ اور کون ہرا سکتا ہے موت کو؟ موت وہ پہلوان ہے جس نے آج تک دنیا کے دنگل میں کبھی شکست کا منہ نہ دیکھا. جب بھی کسی کی موت سے ٹکر ہوئی تو رزلٹ یہ رہا کہ موت کی جیت ہوئی یا زندگی کی ہار ہوئی. بڑے بڑے فاتحین موت کے سامنے شکست کھا گئے، بڑے بڑے پہلوان موت کے سامنے شکست کھا گئے. دنیا نے ایسی بھی شخصیات دیکھی ہیں کہ جنہوں نے ساری دنیا کو چیلنج کیا کہ کوئی ہمیں گرا کر تو دکھائے، تو انہیں دنیا میں کوئی گرا نہ سکا. لیکن جب موت سے ٹکر ہوئی تو موت نے ایسا گرایا کہ نہ غور غریباں ہیں باقی، نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. مٹی میں مل گئے، خاک ہو گئے، اور موت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے. قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا، ہر ایک کو اس راستے سے دنیا سے رخصت ہونا. تو یہاں تک تو سب متفق ہے کہ بہرحال مرنا ہے. اب مرنے کے بعد کی زندگی میں اختلاف ہے کہ بھائی مرنے کے بعد کیا ہے. تو دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے صاحب مرنے بعد کوئی زندگی نہیں، جو کرنا ہے دنیا میں کر لو. مر گئے تو زندگی ختم، آگ لگا دیں، راکھ بن گئی تھوڑی ہوا میں اڑا دیں، تھوڑی پانی میں بہا دیں، تھوڑی زمین میں دفن کر دیں. کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد میں؟ ایک طبقہ ایسا بھی دنیا میں ہے. تو اس کا جواب 1450 سال پہلے قرآن پاک میں اللہ پاک نے دیا: لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی، مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی. انسان کہتا ہے کہ کیا مرنے بعد بھی ان کو اکٹھا کیا جائے؟ اللہ پاک نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ ہم زندہ کر کے دکھائیں گے، اور ایسے زندہ کریں گے کہ فنگر پرنٹس بھی تبدیل نہ ہوں گے، انگوٹھے کی لکیریں بھی تبدیل نہ ہوں گی. اس کے ساتھ اللہ پاک اپنے قدرت سے انسانوں کو واپس اٹھا کے دکھائے. اس سے کوئی مرد آتا ہے تو کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ دنیا کی منزل سے آخرت کی منزل میں منتقل ہو گیا. ایک جہان اللہ پاک نے چلایا ہوگا. ایک تو عالم ارواح تھا جہاں پر ہم سب کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا. وہاں سے اللہ پاک نے ہم سب کو ماں کے پیٹ میں منتقل کر دیا. ماں کے پیٹ میں آئے تو اسی دنیا کو دیکھا. بندہ اس وقت اس کو یقین نہ تھا کہ باہر تو بہت بڑا جہان بھی ہے، بہت بڑی دنیا بھی ہے جہاں پر بہت کچھ ہوگا. وہ اسی دنیا میں آدمی لگا ہوا تھا. 9 مہینے کے بعد جب دنیا میں آئے تو دیکھا کہ بہت بڑا جہان یہاں پر ہے. اب یہاں پر بہت سارے لوگ اس میں پڑ گئے کہ صاحب اب مرنے بعد کوئی جہان نہیں ہے، مرنے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. تو اللہ پاک نے جگہ جگہ یہ بات فرمائی کہ مرنے بعد تو ہمیشہ کا جہان ہے، اور تمہیں دنیا سے منتقل ہو کر برزخ کی زندگی میں پہنچنا ہے. اور پھر برزخ کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کی ہولناکیاں ہوگی اور آخرت کا منظر ہوگا، آخرت کے اندر اللہ پاک تمہیں منتقل کرے گا. پھر آخری ٹھکانہ نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، اور آخری ٹھکانہ برے لوگوں کے لیے جہنم ہے.
اس کے بعد بندوں کو کہیں منتقل ہونا نہیں ہے. اسے روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن موت کو ایک جانور کی شکل میں جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا. اس منظر کو دیکھ کر جنتیوں کی خوشی بڑھ جائے گی کہ اب کبھی مرنا نہیں، ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمت ہے. اور اسی منظر کو دیکھ کر جہنمیوں کا چیخ اور چنگاڑا بڑھ جائے گا کہ اب تو کبھی مرنا نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم کے انگارے بھوگتنے ہیں. تو پیارے بھائیوں، ایمان ہمارے اپنے ایمان کا اٹوٹ حصہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کا جان مرنے کے بعد ہے. مر کے کوئی نہیں مرتا، مرنے کے بعد ہر ایک زندہ ہوا کرتا ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے بدو کا. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہر ایک کو اللہ کی طرف دعوت دیتے، ہر ایک کو اللہ کی طرف بلاتے، کیا شہری، کیا دیہاتی، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا مرد، کیا عورت، ہر ایک کو اپنے اللہ کا تعارف کرایا، ہر ایک کو آخرت کی زندگی سمجھائی کہ مرنے کے بعد کیا کچھ جہان ہے، مرنے کے بعد کیا کچھ تمہارے اپنے ساتھ میں تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہونا. تو ایک بدو کو اللہ کے رسول نے دعوت دی. بدو نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، ہم کو ہضم ہی نہیں ہوتی ہیں. آپ نے پوچھا بھائی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہیں. بھلا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ سکتے ہیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا دوسری بات کون سی؟ تو اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ کیسر اور کسرا کے خزانے بھی فتح ہو کر مدینے آ جائیں گے. کہاں تو ٹوٹی ہوئی تلواریں، پیٹ میں کھانا نہیں، بدن پہ کپڑا نہیں، اور ڈھنگ کے ہتھیار پاس میں نہیں، اور آپ سپر پاور حکومت کی بات کرتے ہو کہ وہ تمہارے اپنے قدموں میں آ جائیں. آپ نے فرمایا تیسری کون سی؟ اس نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جب مر جائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کے بعد واپس زندہ کر دیے جاؤ گے. تو بھلا مرنے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ نعوذ باللہ کہا کہ سب بکواس ہے، میں نہیں مانتا. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان کے ساتھ آقا نے کہا ہوگا، کیا چہرہ دگمگا رہا ہوگا، اور کیسا آپ کے چہرے کی عجیب و کشش اور رونق ہوگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے زندگی دے گا اور تو اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ سارا عرب میرا ہی کلمہ پڑھے گا. اور اللہ تجھے زندگی دے گا تو اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ کیسر اور کسرا کے خزانے بھی فتح ہو کر مدینے آئیں گے. اور رہی تیسرے نمبر کی بات کہ مرنے بعد زندگی ہے کہ نہیں ہے، تو یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے تیری تیسری بات یاد دلاؤں گا کہ دیکھ آج اللہ پاک نے پھر سے زندہ کر کے دکھا دیا. بدو بہت پکا تھا اپنے کفر پر، کہا کہ میں نہیں مانتا، سب بکواس ہے. وہ چلا گیا، وقت گزرتا رہا. اللہ پاک نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں پر، آپ کے دکھ درد پر، آپ کی دعاؤں پر اللہ پاک نے اس دنیا کو وہ دن دکھایا کہ فتح مکہ ہوا اور دنیا میں اللہ پاک کا کلمہ زندہ ہوا. اور حج کے موقع پر 1.25 لاکھ کا مجمع بیت اللہ میں اکٹھا ہوا. عجیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی اور اسلامی تاریخ ہمیں پڑھنا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 8 سال پہلے جب مکہ کو چھوڑا تھا تو پرسان حال کوئی نہ تھا. آپ کی چاہت تھی کہ بیت اللہ میں 2 رکعت مل جائے. عثمان بن طلحہ سے کہا یار بیت اللہ کی چابی دے دو، 2 رکعت اندر پڑھنے کی چاہت ہے. اس بندے نے کہا کہ آپ کو چابی دے ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا کہ عثمان کو کیا دین ہوگا، جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا، جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا، یعنی بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. عثمان بن طلحہ نے کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، آقا نے بیت اللہ کو چھوڑا ہے اور کس زردہ کے ساتھ میں چھوڑا ہے. عمرہ کرنے والا 7 دن ہوتا ہے، 10 دن ہوتا ہے، 12-15 دن، 20 دن ہوتا ہے بیت اللہ میں. لیکن جب مکہ چھوڑنے کا موقع ہوتا ہے حاجی کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. اس بندے سے بیت اللہ چھوٹتا نہیں ہے. وہ سجدے میں جا کے رو رہا ہے، گلاف پکڑ کے رو رہا ہے، طواف کر کے رو رہا ہے. آخری نمازوں میں دھاڑے مار کر لوگوں کو روتے دیکھا ہے اور مطاف سے ہٹ کے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں. ایکسیلیٹر ادھر چڑھتا ہے اور بندہ مخالف سمتوں میں کھڑا ہو کے ادھر رکے اور چڑھ ادھر رہا ہے اور بیت اللہ کو دیکھ دیکھ کر بندہ رو رہا ہے. اللہ اب دوبارہ بیت اللہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہائے رے ہائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں، کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، جس کو اللہ سے سب سے زیادہ پیار، جن کو سب سے زیادہ اللہ کے گھر سے پیار، ان کو بیت اللہ کے چھوڑنے کا موقع آیا. جن کی زندگی کی تقریباً 51 سے 53 سال مکے کی وادی میں گزرے. آج انہوں نے بیت اللہ کو چھوڑا تھا
پرسان حال کوئی نہ تھا، 2 رکعت پڑھنے کی اجازت بھی نہ ملی، آپ بار بار پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اور فرمایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے تو پسند ہے، میں تجھے کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، آج میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی رسول چھوڑ کر نکلے۔ بدر کا موقع ہوا تو 313 صحابہ کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے، احد کا موقع آیا تو 700 کی تعداد ہو گئی ہے، اسی طرح جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو تقریباً 1400 صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر۔ اس کے بعد 1 سال کا موقع گزرا، 10,000 صحابہ کی جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول نے بیت اللہ کو فتح کیا۔ کیا خوبصورت گھڑیاں تھیں، کیا خوبصورت وقت تھا، ہم تو دنیا میں دیکھ نہ سکے، بس سیرت کے سینے پر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کس شان کے ساتھ بیت اللہ کا داخلہ اللہ پاک نے عطا فرمایا اور مکہ کی فتح اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ عجیب منظر تھا۔ تو فتح مکہ پر 10,000، اور جب 1 سال کے بعد حج ہوا تو 1.25 لاکھ کا مجمع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا۔ بدو نے اپنے دل میں کہا، اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کو ساری باتیں اس کے کان تک پہنچتی تھی۔ بدو نے کہا یار ان کی تو ایک بات صحیح ہو گئی کہ اتنے سارے لوگ اور تقریباً سارا عرب اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے کہا ایک بات صحیح ہو چکی ہے، لیکن 2 باتیں تو بہت دور کی ہیں، ابھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی دیکھا جائے گا، وقت تو گزرتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں کیسر اور کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر مدینے آ گئے۔ بدو نے کہا یار ان کی تو دوسری بات بھی صحیح ہو گئی، پھر اپنے آپ سے کہا تیسری بات کا انتظار کرنا اچھا نہیں ہے ورنہ جہنم کے انگارے بھگتنے پڑ جائیں گے، آپ یہ اسی میں کہ چل کے ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ وہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پہچان لیا، اپنے پاس بٹھایا، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم اس بدو کو پہچانتے ہو؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے بھائی یہ وہ بندہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ کی رسول نے اس سے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے تیری تیسری بات یاد دلاؤں گا کہ دیکھ آج اللہ پاک نے پھر سے زندہ کر کے دکھا دیا۔ پھر حضرت عمر کی نظر بھی کیا نظر تھی، کہا کہ میرے بھائیوں ایک بات تمہیں بتاؤں، قیامت کے دن اللہ کی رسول جس کا ہاتھ پکڑ لیں گے جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے، یہ بدو پکا جنتی آدمی ہے۔ اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی نعمت عطا کر دے، اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی دولت عطا کر دے، اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی سعادت عطا کر دے، کہا کہ یہ بدو تو پکا جنتی آدمی ہے۔ پیارے بھائیوں آخرت کا جان ہمیشہ ہمیشہ کا جان ہے، موت کے بعد کی بہت ساری گھاٹیاں ہیں، اسے قرآن میں جگہ جگہ جنتیوں کے حالات بھی سنائے گئے، جہنمیوں کے حالات بھی سنائے گئے، نیکی پر کیا کچھ اللہ دنیا اور آخرت میں دے گا یہ بھی قرآن حدیث میں بتایا گیا، اور گناہوں پر کیسی سزائیں دنیا اور آخرت میں مسلط ہوتی ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث میں بتایا گیا، جگہ جگہ سنایا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو کوئی مرد و عورت اچھے اعمال کریں گے ایمان کے ساتھ، اللہ نے وعدہ کیا اللہ ان کو حیات طیبہ دے گا، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے گا، عزتیں بھی، خوشیاں بھی، محبتیں بھی، دعاؤں کی قبولیتیں بھی اور ہر قسم کی عافیت بھی اللہ اپنے بندوں کو نیک اعمال کی بنیاد پر عطا کرے گا۔ اور پھر آخرت میں کیا کچھ ارشاد فرمایا کہ آخرت میں تو وہ کچھ اللہ پاک دے گا کہ بندے کی چاہت جو کچھ ہوگی اللہ بندے کو اپنے قدرت سے آخرت میں عطا کرے گا، اور وہ عجیب کامیابی اللہ پاک بندوں کو دے گا جس کا تصور دنیا کے انسان لگا نہ سکیں۔ ہمیشہ کی زندگی موت نہیں، ہمیشہ کی جوانی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی نعمتوں کو زوال نہیں، ہمیشہ کی صحت اس کو بیماریاں نہیں، کیا کچھ اللہ پاک اپنے بندوں کو آخرت میں عطا کرے گا۔ وہ عجیب کامیابی اس کی شروعات موت سے ہوگی، جس کی شروعات موت سے ہوگی۔ وہ حدیث بھی کتنی پیاری ہے، اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں وہ خوبصورت بات ملتی ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ موت پہ کیا کچھ سعادت عطا کرتا ہے، کیا کچھ دولت عطا کرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی بندہ نیکی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارے، دنیا تو اللہ بنا ہی دے گا لیکن موت تو بہرحال آنی ہے۔ موت پہ کیا کچھ ہوگا اس کے ساتھ، جب کوئی نیک بندے کے مرنے کا وقت ہوتا ہے اللہ ملک الموت سے فرماتے ہیں ارے جاؤ میرے فلاں ولی کو لے کر آ جاؤ، میں نے اس کا ہر حال میں امتحان لے لیا، وہ ویسا
نہیں نکلا جیسا کہ میں پسند کیا کرتا تھا۔ ملک الموت 500 جنت کے فرشتوں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے اترنا ہے۔ یہ بندہ تو بیڈ پر پڑا ہوا ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، اور دنیا سمجھ رہے کہ دنیا کا جہان اب اس سے چھوٹنے والا ہے۔ آج کا دن اس کی اپنی موت کا دن ہے، لیکن آج کا دن نیک بندے کی کیسی خوشی کا دن ہوتا ہوگا کہ ملک الموت آ گئے، 500 جنت کے فرشتے اتر گئے، سارے فرشتے نے اس کو گھیر لیا، اس کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، جنت کے دروازے اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے کھولے جا رہے ہیں، جنت کے مناظر اس کو دکھائے جا رہے ہیں، جنت کی حوریں بھی سے نظر آ رہی، جنت میں حوریں کود رہی ہیں کہ ہمارا شوہر ہمارے پاس آنے والا، ہمارا شوہر ہمارے پاس آنے والا۔ یہ سارے منظر دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑک رہی ہے نکلنے کے واسطے کہ جلدی سے باہر نکل جاؤں۔ ملک الموت آ گئے، اس کی سیرحانے بیٹھے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے مبارک روح پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی یہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ملک الموت اس کی روح کو اس کے بدن سے ایسے نکالتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال سہولت کے ساتھ میں نکلتا ہے، اور جو ہی روح باہر نکلی تو 500 فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ حدیث میں بتایا گیا کہ فرشتوں کے ہاتھ میں ریشمی رومال ہوتا ہے جنت کا، وہ اس کی نگاہوں کے سامنے یوں پھیلا کر کہتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ آ، کدھر آ؟ اللہ کی طرف آ، آج تو اللہ سے راضی، تیرا اللہ تجھ سے راضی، اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ اندازہ تو لگاؤ جس بندے کو اللہ یہ دولت عطا کرتا ہوگا اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ ہم نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم دن رات اللہ اللہ کر کے کیوں زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں آنکھوں کو جھکا کر ایک آدمی زندگی گزار رہا ہے؟ کیوں ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے؟ کیوں نبی کی سنتوں پر چل رہا ہے؟ شراب سے بچ کر، جھوٹ سے بچ کر، سود سے بچ کر، زنا سے بچ کر، فحاشی اور عیاشیوں سے بچ کر، ناچنے والوں کی گندی زندگی سے بچ کر، ایک اللہ سے ڈرنے والا بندہ کیوں یہ کام کر رہا ہوتا ہے؟ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، یار میری چاہت ہے کہ مروں تو اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے جاؤں، مروں تو جنت کا مستحق بن جاؤں۔ جس بندے کو اللہ واقعی یہ منظر دکھاتا ہوگا اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہوگا کہ جس انجام کے لیے ساری زندگی سجدہ کیا، جس انجام کے لیے ساری زندگی گناہوں سے بچ کر اور نیکیوں پر چل کر میں نے زندگی کو گزارا، آج وہ انجام اللہ پاک نے مجھے دکھا دیا کہ میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، میں اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کیا اس کی اپنی خوشی ہوتی ہوگی؟ لوگ اس کو غسل دینے کی تیاری کر رہے ہیں، فرشتے بھی اس کو غسل دے رہے ہیں، لوگ کفن کی تیاری کر رہے ہیں، فرشتے جنت کا کفن پہنا رہے ہیں، اس کو جنت کے گلدستے اس کی اپنی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہے تو فرشتے گھر کے دروازے سے لے کر ہمارے قبرستان تک کتنے اللہ والوں کے جنازے ماشاءاللہ آ رہے ہوتے ہیں، کتنے نیک لوگوں کے جنازے ماشاءاللہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان راستوں پر فرشتوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہیں توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ کہ اللہ کی ولی کا دنیا کا آخری سفر ہے اور آخرت کے اعتبار سے پہلا سفر ہے، تو راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر VIP بندے کا استقبال ہو رہا ہے، جنازہ قبرستان پہنچا، قبر میں اتار دیا گیا، منکر نکیر کا سوال جواب ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قبر میں منکر نکیر آئیں گے، ان کی حیثیت ایسی عجیب بتائی گئی کہ ان کے منہ اور ناک سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی ہوں گی، ان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح سے خطرناک، ہاتھوں میں ایسا ہتھوڑا کہ ساری دنیا کے انسان جنات مل کے اٹھا نہ سکیں، وہ قبر چیرتے ہوئے اس کے پاس آئیں گے، جب آئیں گے تو اس کو کہیں گے کہ بیٹھ جا، بندہ ایک دم بیٹھے گا، اس کا کفن اس کے سر سے لے کے کمر تک اس کا کفن آئے گا، نیک بندہ ہے، اس سے دنیا میں اللہ اس کے رسول کو کبھی نہ بھلایا، اللہ کے دین پر عمل کر کے اس نے اپنی زندگی کو گزارا، یہ بندہ اٹھتا ہی کہے گا، اس کو یوں محسوس ہوگا کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور میری عصر کی نماز باقی ہے، بندہ اٹھتے ہی کہے گا ارے بھائی میری عصر کی نماز باقی ہے، بھائی پانی لاؤ، بھائی مصلی لاؤ، فرشتے کہیں گے ارے بھیا تو پہلے حساب کتاب تو دے دے، یہ کہے گا ارے حساب کتاب کی بات بعد میں کرنا، کہ میری نماز نہ ختم ہو جائے، بندے کو ایسا لگے گا میں دنیا میں ہوں اور مجھے نماز بھی ادا کرنی ہے، فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے
تو قبر میں آ چکا ہے، اب تجھ پر نماز نہیں ہے، اور ہم منکر نکیر تجھ سے سوال جواب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب بندے سے سوال ہونا ہے، من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، بندے سے قبر میں سوال ہوگا۔ ہر سوال کے جواب میں بندہ صحیح جواب دے گا۔ بلکہ عجیب بات ملتی ہے کہ قرآن بھی قبر میں اس کے اپنے ساتھ ہوگا۔ فرشتے کہیں گے بھیا تو کون ہے؟ قرآن کہے گا میں اس کا ساتھی قرآن ہوں، اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تھا، اب میں جنت میں جانے تک اس کا اپنا ساتھ دوں گا، جنت تک اس کے ساتھ میں رہوں گا، جنت تک اس کو پہنچاؤں گا۔ قرآن بھی اس کے اپنے ساتھ ہے۔ منکر نکیر کے سوال جواب ہو گئے، قبر تا حد نظر وسیع کر گئی، قبر میں جنت کے 77 دروازے کھول دیے گئے، جنت کے بسترے بچھا دیے گئے، اور ان دروازوں سے اب اس کو جنت کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، جنت کی حوریں، جنت کی خادم، جنت کی نہریں، جنت کی پاکیزہ شرابیں، جنت کے محلات، جنت کے لٹکے ہوئے انگوروں کے گچھے، تہبتے کیلے، پھلوں کی بہتات، اور بچھے ہوئے خوبصورت قالین، رکھے ہوئے خوبصورت تخت، وقتاً دھاکا، چھلکتے پیالے اس کو نظر آ رہے ہیں، فی صدر مخضود، بغیر کانٹے کی بیریاں نظر آ رہی، وطلح منضود، تہبتے کیلے نظر آ رہے ہیں، وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی نظر آ رہا ہے، وظل ممدود، گہرے درختوں کے سائے نظر آ رہے ہیں، وفاکہۃ کثیرہ، ڈھیر سارے فروٹس نظر آ رہے ہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ان کی فصل ختم ہونی، نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہونی، وفرش مرفوعہ، اونچے بچھونے اس بندے کو نظر آ رہے ہیں۔ اب بندہ قبر میں کہتا ہے اللہ قیامت جلدی قائم کر دیجئے، دنیا میں سنتا تھا تو بے قرار ہوتا تھا، آج تو جنت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، اللہ قیامت جلدی قائم کر تاکہ جلدی سے جنت میں جاؤں اور جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹوں۔ قیامت تک کا موقع نیک بندے کے لیے ایسا گزرے گا جیسا عصر مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، بعض کے لیے ایسا گزرے گا جیسا 2 رکعت نفل نماز کا وقت ہوتا ہے۔ ایک دم قیامت کا نکارہ بجے گا، آسمان پھٹے گا، پہاڑ اڑیں گے اور ساری کائنات زیر و زبر ہوگی۔ مختصر یہ کہ سب ختم کرنے کے بعد اللہ واپس سارے انسانوں کو اپنے قدرت سے زندہ کرے گا، ہر ایک اکٹھا کیا جائے گا، ہر ایک حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا۔ پھر وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر ایک آدمی بھاگ رہا ہے، ہر ایک ڈرے گا آج مجھ سے کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے۔ وہ دن ہوگا، قرآن میں فرمایا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرے کے برابر نیکی کی تھی اپنے سامنے موجود پائے گا، ذرے کے برابر گناہ کیا تھا اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن کا سب سے بھینکر اعلان وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں کی جماعت آج فرما برداروں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو سارے اکٹھے زندگی گزارتے تھے، ناچنے والے، نماز پڑھنے والے، اطاعت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، آنکھوں کو آوارہ کرنے والے، آنکھوں کو جھکانے والے، قرآن پڑھنے والے، گانا گانے والے، قرآن سننے والے، گانے سننے والے، آنکھوں کو جھکانے والے، آنکھوں کو آوارہ کرنے والے، ماں باپ کے خدمت گزار، ماں باپ کے نافرمان، بیویوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے والے اور بیویوں پر ظالم بننے والے، پردے میں چھپ کر زندگی گزارنے والی عورتیں اور بے پردوں کے بازاروں کی زینت بننے والی عورتیں، شراب پینے والے اور غصہ پینے والے، رات کے تہجد گزار اور رات کے زنا کار، دنیا میں سارے اکٹھے تھے، لیکن آج قیامت کے میدان میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس اعلان پر سارا مجمع 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، ایک طرف نیک لوگ ہو گئے، ایک طرف گناہگار ہو گئے۔ نیک لوگوں کے چہرے آج روشن ہیں، ان کی کتابیں ان کے اپنے سیدھے ہاتھ میں آج ملی ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ دوسری طرف گناہگار، ان کے چہرے کالے کر دیے گئے، ان کی کتابیں ان کے الٹے ہاتھ میں جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ اپنے انجام کو دیکھ کر یہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، اب ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دیجئے، اب نیک عمل کر کے آئیں گے۔ تو کہا جائے گا اب نہیں ہو سکتا ہے، یہ دیکھیں گے کہ جانور تو ختم کر دیے گئے اور مخلوقات ختم کر دی گئی، تو ان کی زبان کا جملہ ہوگا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش ہم مٹی بنا دیے جاتے، ہائے کاش موت پہ ہمارا معاملہ ختم کر دیا جاتا، ہمارا مال بھی ہمارے کام نہ آیا، ہماری توجہات بھی ہمارے کام نہ آئی۔ اپنے انجام کو دیکھ کر
کر وہ دکھ درد کا ان کا اپنا عالم ہوگا۔ قرآن بھی عجیب کلام ہے، قرآن کی ایک آیت ایسی عجیب، اس نے گویا سارا قیامت کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، گناہگاروں کا کیا کچھ انجام ہوگا قیامت کے دن۔ تو ارشاد فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم آدمی حشر کے میدان میں اپنے ناخنوں کو چبانا شروع کرے گا اور کوہنی تک اپنے ہاتھوں کو خود کھا جائے گا کہ ہائے میں نے کیا کر دیا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کوئی ہمارے نوجوانوں کو سمجھائے جو ناچنے والوں کے عاشق بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو گانے والوں کے عاشق بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی راتیں اللہ کی نافرمانیوں میں ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ یہ دل کے درد کے ساتھ میں اپنی نوجوان قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں، ہم ناچنے والوں کے پیچھے چلنے والی قوم نہیں ہے، ہم گانے والوں کے پیچھے چلنے والی قوم نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں اوروں کے گندے لائف اسٹائل کی ضرورت کوئی نہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگمین، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا، ہم ایرے گہرے کے پیچھے چلنے والے لوگ تھوڑی ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے صحابہ کی خوبصورت زندگی ہے۔ قیامت کے دن بندہ اپنے ناخنوں کو چبائے گا، کونی تک کھائے گا، اس کے بعد کہے گا ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہائے کاش میں فلاں کو جو اللہ کا نافرمان تھا اپنی زندگی کا دوست نہ بنایا ہوتا، جس کو میں یوں کہا کرتا ہوں۔ بندہ کہے گا ہے کاش میں نے ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو نہ بنایا ہوتا، گانے والوں کو زندگی کا ہیرو نہ بنایا ہوتا۔ آج میری تباہی، آج میری بربادی، اپنی بربادی کو دیکھ کر بندہ کہے گا اللہ میرے بدلے ساری کائنات کو جہنم کی آگ میں پھینک دے، میری گردن چھوڑ دے۔ کہا جائے گا کلا یہ ہو نہیں سکتا، آج مجرم کی گردن اللہ کی بارگاہ میں نہ پی جائے گی۔ آج پتہ چلے گا زنا نے کہاں پہنچایا ہے، آج پتہ چلے گا شراب نے کہاں پہنچا دیا، آج پتہ چلے گا خان اور پٹھان کے گندے لائف اسٹائل نے کہاں پہنچا دیا، آج پتہ چلے گا اپنی کمائیاں اللہ کی نافرمانی کے اڈوں پر ضائع اور برباد کرنے نے کہاں پہنچا دیا۔ آج پتہ چلے گا شراب نوشی نے کہاں پہنچایا، آج پتہ چلے گا کتا گتا گولی نے اور نشاور گولیوں کا کیا انجام، ماں باپ کو دکھ دینے کا کیا انجام، اور فحاشی اور عیاشی کا کیا انجام، بہنوں کے حقوق کے مرنے کا کیا انجام، اوروں کی زمین اور پیسے دبانے کا کیا انجام، کہ آخرت میں جہنم اس کی اپنی نگاہ کے سامنے ہے۔ بندہ کہے گا اللہ مجھے موت دے کے ختم کر دیا جائے، اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ کہا جائے گا بھئی اب تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تنگ آ کر جہنم کے داروغہ مالک سے بندہ کہے گا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے جہنم کے داروغہ مالک فرشتے اپنے رب سے کہے کہ ہمیں موت دے دی جائے۔ ہم تنگ آ گئے جہنم کی آگ سے، ہم تنگ آ گئے جہنم کے سانپ اور بچھوں سے، ہم تنگ آ گئے جہنم کی درد بھری دکھ بھری زندگی سے۔ اس وقت مالک فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، تم ہمیشہ باقی رہو گے۔ یہ لوگ تنگ آ کے کسی وقت کہیں گے ٹھیک ہے یار اگر موت نہیں آتی، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، جہنم میں دکھ بھری درد بھری زندگی گزارنے والے جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے ارے فرشتوں یار کوئی ایک دن تو ہماری چھٹی کر دیا کرو، کوئی ایک دن تو ہمارے زخموں پر مرہم رکھ دیا کرو، کوئی ایک دن تو ہماری راحت کا سامان کر دیا کرو۔ ہائے رے ہائے، اس دن فرشتے سوال کریں گے اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، ارے کیا تمہیں دنیا میں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کیا تمہیں دنیا میں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں آئے، ضرور سے ہماری قسمت پھوٹی تھی، ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ فرشتے کہیں گے فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، پھر تم خود ہی اللہ سے دعائیں کر لو اور تمہاری دعاؤں کا انجام ہم تمہیں سناتے ہیں کہ آج تمہاری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ بنے گی۔ پیارے بھائیوں، پیارے نوجوان دوستوں، آخرت کی گھاٹیاں بڑی سنگین گھاٹیاں ہیں۔ آج ہماری نئی نسل کو جا کر کوئی سمجھائے، آج ہماری نئی نسل کی جوان بچیوں کو کوئی جا کر سمجھائے ارے اللہ کے لیے نافرمانی کی راہوں پر نہ چلو، اللہ کے لیے اپنے جان مال کو اللہ کی نافرمانی کے اڈوں پر ضائع اور برباد نہ کرو۔ اللہ کے لیے ہم رجوع کریں اپنے اللہ کی طرف، اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی کی طرف، اپنے اسلام کی طرف۔ ہم جن جن حالات کا دنیا اور آخرت میں شکار ہیں
دنیا میں جن مصیبتوں کا شکار ہیں اس کی بنیادی وجہ اپنے اللہ کو ناراض کرنا ہے، اپنے اللہ سے بغاوت کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آخرت کا جان ہمیشہ ہمیشہ تھا۔ دنیا کی زندگی کوئی کھیل تماشا نہیں، اللہ نے آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے مجھے اور آپ کو دنیا میں موقع دیا۔ آج میں نے آخرت کے لیے کیا تیار کیا؟ آج تک میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کیا؟ اگر آج ملک الموت سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، کیا میرے پاس عمل ہے کہ اپنے اللہ کو دکھا سکوں؟ کیا میرے پاس زندگی ہے کہ اپنے اللہ کو دکھا سکوں؟ کیا میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکوں، جن کی زندگی ساری کی ساری دختر میں گزر گئے میری خاطر اور امت کی خاطر، جن کے گھر میں 2 مہینے کھانا پکانے کے لیے چولہا نہ جلا، جو ساری رات امت کے لیے تڑپتے رہے، ساری رات امت کے لیے بے قرار ہوتے رہے۔ ابھی ہم لوگ اللہ کے فضل سے سفر کر کے آئے، وہ طائف کی وادیاں دیکھی ہیں جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے گئے، اور وہ عرفات کا عجیب میدان اور تپتی دھوپ، 6 گھنٹے اپنے امت کی خاطر دعا کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے درد دیکھے، کتنے دکھ دیکھے، کیسی قربانیاں دی۔ بیٹیوں کو طلاق پڑنا کوئی معمولی قربانی ہے، بیٹیوں کو تماچے مارے جانا کوئی معمولی قربانی ہے۔ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی آپ کے کاندھے پر بیت اللہ میں ڈالی گئی، گلے میں پھندا ڈال کے گھسیٹا گیا، برسان نحال کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھی، مکہ کے کافر آپ کے گلے میں پھندا ڈالا اور اس کو کستے جا رہے ہیں، آپ کو سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، بچانے والا کوئی نہیں۔ کوئی بندہ دوڑتے گیا یار غار کے پاس کہ بھائی ابو بکر چلیے، آپ کے ساتھی کے گلے میں پھندا ڈالا ہوا ہے اور مرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر دوڑ کر آئے ہیں اور ان کو دھکیلا اور کہا کہ تم ایک ایسے آدمی کو مرنا چاہتے ہو جو بس یہ کہتا ہے کہ لوگوں میرا رب اللہ ہے، تم کیوں ان کی اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ کیسی قربانی ہمارے آقا نے دیکھی، کیسے دکھ درد ہمارے نبی نے دیکھے۔ وہ احد کا میدان یاد کریے، کیا کچھ ہوا ہمارے نبی کے ساتھ؟ چہرے پر تلوار ماری گئی، کاندھے پر تلوار ماری گئی، آپ کا زندان مبارک شہید ہوا، آپ گڑھے میں گرے، صحابہ اٹھا کر لے کر حضرت کو لے کر پہاڑی پر چڑھے، آپ کو پہاڑی پر لٹایا۔ کیسی قربانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ نے کہا حضرت ان کے واسطے بد دعا کریے نا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم اہد قریش فإنہم لا یعلمون، اللہ تو قریش کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے کہ ہدایت کیا چیز ہے۔ ایسے درد والے نبی، ایسے دکھ درد دیکھنے والے نبی، کیا قیامت کے میدان میں اپنے نبی کا سامنا کر سکتا ہوں؟ کیا قیامت کے میدان میں نے آج تک ایسی زندگی بنا لی کہ میری زندگی دیکھ کر میرے نبی خوش ہو جائیں گے؟ اگر نہیں ہے پیارے بھائیوں تو آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، آج ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ حالات بڑے عجیب ہیں، حالات بڑے سنگین ہیں۔ دنیا تو مشکل میں چلی رہی تھی، ظالم تو ویسے ہی مسلط ہے، مہنگائی تو ویسے ہی مسلط تھی، ظلم تو ویسے ہی مسلط تھا، آسمانی دنیا بھی خاموش چل رہی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے، بارش کا نشان نہ تھا۔ کیسی مشکلوں میں، وہ تو اللہ کے احسان، اللہ پاک نے کل پرسوں میں بارش کا انتظام فرمایا، الحمدللہ بارش ہوئی، لیکن ابھی بھی ضرورت بہت باقی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی وہ بات یاد آتی ہے، ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا اللہ آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کر دیتا ہوں، جب ضرورت ہوتی تو روک لیتا ہوں، نہیں ضرورت ہوتی برسا دیتا ہوں، حکومت بے وقوف لوگوں کو دیتا ہوں اور پیسہ کنجوس لوگوں کو دیتا ہوں۔ کہ اللہ جب آپ راضی ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں وقت پر کرتا ہوں، حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں اور پیسہ سخی لوگوں کو دیتا ہوں۔ پیارے بھائیوں یہ نشانیاں بتا رہی اللہ ناراض ہے، ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ اوروں کی زندگی میں بہت ساری خامیاں تلاش کر لیتا ہے، اپنی خامی تلاش کرنا اصل کمال ہے۔ کہتے ہیں کہ صفات دیکھنے والی آنکھیں تو کتوں میں بھی صفات دیکھ لیتی ہیں، عیب دیکھنے والی آنکھیں تو ولیوں میں بھی عیب دیکھ لیتی ہیں۔ ہم اوروں میں خوبیاں تلاش کریں، اپنے اندر کمیاں تلاش کریں۔ میں کون سی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، میں کن سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی میں کون سے غلط کام ہیں جس کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں۔ کہنے والے نے کہا تھا عمر بھر دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا۔ میں اپنی کمین گاہ میں بیٹھ کے اپنا شکار کروں کہ اللہ اب میں 100% دیندار بن جاؤں، میں آپ کو راضی کرنے والا بن جاؤں،
میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بن جاؤں. دنیا بھی بنے گی نبی کے دین کے راستے سے, آخرت بھی بنے گی نبی کے دین کے راستے سے. اس لیے یہ پیغام ساری امت کے نام میں ہے. ہم کچھ بنے نہ بنے عاشق رسول بن جائیں, غلام رسول بن جائیں, غلام مصطفیٰ بن جائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندگی میں جگہ دیں. یہ فخر کی بات ہے کہ میں جیوں نبی کے دین کے ساتھ, اور یہ فخر کی بات ہے کہ میں مروں نبی کے دین کے ساتھ. لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندگی میں جگہ دینا, یہ جملہ مسلمان کی شان سے اچھا نہیں لگتا. لوگ کیا کہیں گے؟ مسلمان کے تو جملہ ہوتا ہے, ہمیں بے وقوف دنیا کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں پرواہ اپنے اللہ کی ہے, ہمیں پرواہ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مجھے فکر قیامت کے دن کی ہے کہ اللہ مجھے کیا کہے گا, اللہ کے رسول مجھے کیا کہیں گے. لہذا پیارے بھائیوں, ایک تو یہ کہ ہم اللہ سے سچی پکی توبہ کرنے والے بنے. اللہ بڑے کریم ہے, اللہ بڑے رحیم ہے. موسیٰ کلیم اللہ کی قوم پہ بارش رکی, چلو میدان میں چل کے دعا کرنی ہے. لوگ جمع ہوئے, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی کا مطالبہ کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ تیری قوم میں ایک شخص ہے تو 40 سال سے میری بغاوت کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی جو نافرمان ہے وہ نکل جائے, بارش رکی ہوئی ہے. تو جو گناہگار تھا اس نے چاروں طرف دیکھا, اس نے سوچا کہ نکل جاؤں تو ذلت ہو جائے, عزت چلی جائے, اور نہ نکلوں تو بارش نہ آئے, کروں تو کیا کروں. اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی. اللہ پاک سے کہا کہ اللہ نکلتا ہوں تو عزت جاتی ہے, نہ نکلوں تو بارش نہیں ہوتی ہے. اللہ سچی پکی توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد سے آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس نے دل میں توبہ کی ہے. اللہ تو دل کی بات بھی سنتا ہے. آسمانی دنیا سے بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام حیران کہ اللہ بھی کوئی بندہ باہر نہیں نکلا, آپ نے بارش شروع کر دی. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ جس کی وجہ سے بند کیا تھا اسی کی وجہ سے میں نے بارش کو شروع کر دیا, میرے بندے نے مجھ سے توبہ کر لی ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ اللہ اس کا نام تو بتائیے وہ کون تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ جب وہ نافرمانی کرتا تھا میں نے اس کا نام کسی کو نہیں بتایا, اب تو اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے, میں اس کا نام تجھے کیوں بتاؤں. ایسے کریم اللہ سے ہم نے بغاوت کی ہوئی ہے, ہم توبہ کریں اللہ سے. اللہ دل کی بات بھی سنتا ہے. دوسرا یہ عزم کریں کہ ہم موت کی شام تک انشاءاللہ نبی کے دین پر زندگی گزاریں گے, نبی کی سنتوں پر زندگی گزاریں گے. ہماری زندگی حضور کو پیش کی جاتی ہے. بڑا ڈر لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہر پیر جمعرات کو ہماری کتاب ادھر دکھائی جاتی ہے, ہمارے اعمال ادھر دکھائے جاتے ہیں. یہ آپ کی امت کے عمل ہیں, میری کتاب سے حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. لہذا پیارے بھائیوں, ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں جگہ دیں. اس کو سیکھنا بھی ہے اور سارے عالم میں اس کو زندہ کرنا بھی ہے. اس کے 3 کام بطور خاص کرنے ہیں. ایک کام ہم یہ کریں, ہم علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں, علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں. موت میت علماء, کاروبار علماء, تجارت علماء. آگے بڑھ کر کہوں کہ دین کا کام بھی کریں نا تو علماء کی نگرانی میں کریں, علماء کی رہبری میں کریں. دوسری بات کہتا ہوں کہ جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, یہ روح بھی بیمار ہوتی ہے. حسد ہے, جلن ہے, بغض ہے, عداوت ہے, بڑا بننے کا جذبہ ہے, حب جا حب مال ہے. یہ وہ جذبہ ہے کہ بندہ خود بھی برباد ہوتا ہے, امت کو بھی برباد کرتا ہے. اس کی اصلاح کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے, اللہ والوں کا ساتھ ہے, ان کی نگرانی میں زندگی گزارنا. اور پھر پیارے بھائیوں, ایک بڑا خوبصورت سا کام ہماری اپنی دعوت اور تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے, جسے اللہ پاک نے اپنی قدرت سے 6 بر اعظم میں چلایا ہوا, ہر ملک میں اللہ نے اس کو پہنچایا ہوا. اس محنت میں مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, نبی کے درد غم کے ساتھ ساری دنیا میں چلنا پھرنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, عمل کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.